بحرین، یمن، حتیٰ ہندوستان، انا ہزارے نکلے ہوئے ہیں نا گھر سے باہر. اور شام، اگرچہ شام کے بارے میں جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے وہی میں یہاں نقل کر رہا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں جب بات کرتا ہوں تو حتیٰ نجف اور قم اور کراچی اور اسلام آباد عالمی سوچ کے رکھنے والے لوگوں سے مشورے کے بات کرتا ہوں. یہ جو میری آواز ہے نا، آپ کو شاید کچھ دن بعد سمجھ میں آئے گی. پچھلے سال بھی میں نے اسی دن ایک بات کہی تھی تو بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر 2 مہینے بعد ہی سب کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی. ایک ادارے سے متعلق میں نے ایک تنقید کی تھی، اس وقت بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر 2 مہینے بعد سب نے وہی کہا تھا جو آپ کے اس 9 محرم کے ممبر سے کہا گیا تھا. آپ کو تو دعا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کی سوچ بہت سے سوچوں سے آگے چلتی ہے. بہرحال شام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شام کا جو حاکم ہے اور شام کی جو حکومت ہے وہ کیونکہ کھلے مسلمانوں کے دشمن کے مقابل کھڑی ہے، ہمیں وہ حکومت عزیز ہے. مگر عوامی جو مسائل اور مشکلات ہیں انہیں حل کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو شام کی حکومت سے ہم پاکستان کے آج اس مرکزی مجمع سے مخاطب ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر عادل دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کی خدمات کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ہی رہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے بغیر کے علاوہ کوئی آ گیا، آپ کے بعد کوئی اور آ گیا، کیا معلوم کہ اسرائیل سے اور کسی اور شیطان سے کوئی اس کا سودا ہو جائے. اور عزیزان گرامی، بحرین کو مت بھولیے، آج کتنی بڑی تعداد میں بحرینی مسلمان شیعہ قتل کیے گئے ہیں. پاکستان آ جائیے، میں پاکستان کے حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ کوئٹہ میں شیعوں کے جنازوں پر افغانستان کی سیاست کو بند کریں. یہ افغانستان کی سیاست ہو رہی ہے کوئٹہ میں جو شیعہ مارے جا رہے ہیں. تمہیں وہاں کچھ کرنا ہے تو یہاں ہمیں بکرا بنا رہے ہو، ہمیں یہاں قربانی کا جانور بنا رہے ہو، ہمیں قتل کروا رہے ہو، ہمیں مروا رہے ہو. یہ پاکستان کے ادارے افغانستان کی سیاست شیعہ جنازوں پر کرنا بند کر دیں. اور عزیزان گرامی، پاکستان میں 8 ادارے ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 9 محرم کی مجلس میری مجبوری ہے کہ میں ان مسائل کو یہاں ذکر کروں. مجھے تو آئندہ سانس کا نہیں پتا، میں آئندہ سالوں کا سوچوں. مجھے نہیں معلوم یہ سانس میرے اندر جو گیا یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، اور میں یہ سوچوں کہ کوئی راضی ہوگا کوئی ناراض ہوگا. اس ملک میں 8 ادارے ایسے ہیں، 8 ادارے ایسے ہیں جن میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہماری نمائندگی اس میں نہیں ہے. مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے، اس مرکزی اشرے کے توسط سے، کہ ان 8 اداروں میں ہماری نمائندگی کو بحال کیا جائے. تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہو، شیعوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو، اور ہماری نمائندگی اس میں نہیں ہے. کیسے فیصلہ کرو گے پھر؟ پہلا ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل میں 2 سیٹیں ہیں ہماری، اب تک 1 سیٹ خالی ہے، اسے مکمل کیا جائے. دوسرا ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، سرکاری ادارہ ہے. تیسرا دفاعی شریعت عدالت، اس میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، فیصلے ہمارے ہوتے ہیں. وزارت مذہبی امور میں ہمارے مشیر کا ہونا ضروری ہے. آپ اس ملک میں مذہبی امور کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اس ملک کے اندر ایک بڑی تعداد شیعوں کی رہتی ہے اور فیصلہ کرتے وقت آپ کسی کو مشورہ کرنے کے لائق نہیں سمجھتے. ایک سیٹ ہونی چاہیے وزارت مذہبی امور میں جو ہمارے فیصلہ کرتے وقت ہمارے بارے میں وہ رائے دے. محکمہ بیت المال کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے. حساس اداروں میں فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے ہمارے عالم کا ہونا ضروری ہے. حساس اداروں میں ایک بڑی تعداد ہماری پائی جاتی ہے مگر اس میں فقہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے. ذرائع ابلاغ کے اندر فقہی امور طے کرنے کے لیے آپ ٹیلی ویژن سے، آپ اخباروں سے ہمارے بارے میں رائے دے دیتے، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کرتا. ہماری نمائندگی ذرائع ابلاغ میں ہونی چاہیے. وفاقی تعلیمی کونسل کے اندر، وفاقی تعلیمی کونسل میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. 8واں اسلامی یونیورسٹی میں جہاں پالیسی بنائی جاتی ہے وہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے. ایک اور مطالبہ، یہ ابھی 3-4 سال سے زیادہ نہیں ہوئے جو ہوا ہے،
بعض تعلیمی اداروں میں جو فارم فل کروایا جاتا ہے اور بعض نوکری جہاں دی جا رہی ہوتی ہے اور فارم بھروایا جا رہا ہوتا ہے، ان کاغذات میں ایک کالم ڈالا گیا ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کالم کو ختم کیا جائے. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی سنی لکھ دے گا تو مجھے تو معلوم ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ گواہی دئیے کہ اگر کوئی شیعہ لکھے گا تو اسے ویسے ہی حقوق ملیں گے، اور اگر وہ نہیں لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنی لکھتا ہے، تو کس طرف لے جا رہے ہیں آپ پاکستان کو؟ یہ کالم ختم کیا جائے کہ جہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی فقہ ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب نصاب مرتب کیا جاتا ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہماری نمائندگی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، 86 دہشت گرد ہیں. پہلی محرم ذہن میں رہے آپ کے. 86 دہشت گرد ہیں. اگرچہ پہلی محرم کی جو سانحہ سامنے آیا اس میں پولیس کی کوتاہی تھی. میں دعا گو ہوں تمام قومی اداروں کے لیے، SRC، بوتراب، اسکاؤٹ اور دیگر تمام اسکاؤٹس کی جو رابطہ کونسل بنی ہے، پاک محرم کے تمام اہلکار اور خدمت گزار، ہمارے قومی ادارے، ہماری تنظیمیں، ہماری انجمنیں، ماتمی دستے، ٹرسٹ، انجمنیں، ہر فرد ملت کہ انہوں نے اب تک، اور اسی طرح برادران اہل سنت، سمجھدار اور معاملہ فہم علماء اہل سنت کہ جنہوں نے اب تک اس ملک کی ترقی اور بقا میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، خاص طور پر عشرے میں اور آئندہ بھی سلسلہ جاری ہے، عزاداری میں اپنے حصے کو ڈالا. بہتر انتظامات کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، بتائیے کل زنجیر کون کون مارے گا؟ ہاتھ اٹھائے. میں پوچھ رہا ہوں زنجیر کون کون مارے گا کل؟ ہاتھ اٹھائے. بہت کم لوگ ہیں جو کل آنے والے ہیں، ان سے کئی برابر. کل کی بات کر رہا ہوں میں. خدا کے لیے جب تک میں پورے مصائب نہ پڑھ لوں، زنجیر زنی شروع نہ ہو. میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی؟ میں بھی تو امام حسین کا مقتل پڑھوں گا نا. کوئی کھڑا نہیں ہوگا. بوتراب اسکاؤٹ سے مخاطب ہوں، SRC سے مخاطب ہوں. تبرکات لانے والوں کے پیروں میں گر جائیے کہ مصائب پڑھنے دیجئے، پھر تبرکات لے کر آ جائیے گا. ہماری جانیں قربان شبیہ ذوالجناح امام حسین پر، ہم اسے خراش نہیں آنے دیں گے. پیروں میں گر جائیے ان زائروں کے اور وہ علم اور تبرکات لانے والوں کے کہ 2 منٹ مصائب پورے ہونے دیجئے. کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے اور کہاں کہاں سنا جا رہا ہے. کل مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں گے، اس کے بعد زنجیر زنی ہوگی. آج 9 محرم ہے. آج ہم شبیہ پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کا تذکرہ. سلام ہو مادر علی اکبر پر، سلام ہو اس مظلوم بابا پر کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے تو ٹھیک محمد و آل محمد صلوات. سلام ہو اس جوان پر جسے حسین ابن علی شبیہ پیغمبر کہہ کر پکار رہے ہیں. اللہم شہد علی ہؤلاء القوم فقد برزوا الیہم غلام من تشبہ برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. یا اللہ گواہ رہے اس قوم پر کہ آج
میں اس نوجوان کو ان کی جانب بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، خلقاً و خلقاً و منطقا، جس کا بولنا بھی تیرے پیغمبر کی طرح ہے، جس کا بدن بھی تیرے نبی کی طرح ہے، جس کا اخلاق بھی تیرے نبی کی طرح ہے۔ جب جا کے جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، امام نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک دیکھا، کہا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اے علی اکبر، یہ واحد شہید ہے جسے امام حسین نے بیویوں سے اجازت لینے کے لیے خیمے میں بھیجا ہے، ورنہ کسی جوان کو امام حسین نے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے آؤ، اپنی بہنوں سے اجازت لے آؤ، اپنی پھوپھیوں سے جا کر اجازت لے آؤ۔ جناب علی اکبر پہنچے ہیں در خیمہ پر، سلام کا السلام علیکن یا زینب، اے ام کلثوم، اے اماں لیلا، اے دادی فضہ، اے چھوٹی سی سکینہ، تم پر تمہارے علی اکبر کا سلام ہو۔ ہر ایک بی بی نے اپنے اپنے خیمے سے جواب سلام کہا زدارو، لیکن علی اکبر نے جب ایک جملہ کہا تو رونے کی آوازیں ہر خیمے سے بلند ہو گئیں، اور وہ جملہ تھا ھذا السلام سلام الاخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ جیسے ہی خیموں تک پہنچا رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک خیمے میں علی اکبر کو لے لیا، اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا زدارو، آج 9 محرم ہے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد کے مصائب پر گریہ کر رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک بڑے خیمے میں جناب علی اکبر کو لے لیا گیا، اور کوئی بی بی ہے جو بازو تھام کر بات کر رہی ہے، کوئی بی بی ہے جو پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے، ایک ماں ہے جو گلے سے لگا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی بہن ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے، اور ایک جملہ سکینہ بار بار کہتی ہے، اے ارحم غربتنا، اے میرے بھیا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، ہماری بے وطنی پر رحم کرو۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر نے کیسے اجازت لی ہوگی عزیزانو، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر بس راوی نے اتنا ہی کہا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو تصور میں لے کر آؤ ایک جوان بیٹے کا لاشا اٹھ رہا ہو، اور وہ جب لاشا گھر سے نکل رہا ہو تو ماں بہنوں کا کیا عالم ہوتا ہے، وہی حال علی اکبر کے خیمے سے باہر نکلنے کا حال تھا۔ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر در خیمہ تک آتے تھے، کوئی بی بی بازو پکڑ کر واپس لے جاتی تھی، علی اکبر در خیمے پر آتے تھے، کوئی بی بی بازو پکڑ کر لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بچی دامن پکڑ کر اندر لے کر چلی گئی، یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، بھیا ہمیں اکیلے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر آئے، بابا نے گھوڑے پر بٹھایا، اور جب روانہ ہونے لگے تو مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ تھا، آواز دیتے جاتے تھے امام حسین، علی اکبر آہستہ چلو، علی اکبر آہستہ چلو۔ بیٹا گھوڑے سے اترا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، سینے سے لگا کر کہا بیٹا ایک مرتبہ پیار کر لینے دو، اے میرے لال ایک مرتبہ دل بھر کے پیار کر لینے دو، اس لیے کہ اب تم واپس آنے والے نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر پہنچے عزیزانو، کتنا پیار تھا علی اکبر سے امام حسین کو، کتنا پیار تھا بیویوں سے حضرت علی اکبر کو، اس کے بیویوں کو، امام سجاد کو کتنا پیار تھا اپنے بھائی سے۔ کسی نے مدینے میں پوچھا امام زین العابدین سے، آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام نے فرمایا میں غشی کے عالم میں تھا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے محسوس کیا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے، میں نے محسوس کیا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے، بھائی کے پیروں کا بوسہ لے رہے تھے، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفے کا بازار، کوفے کے رستے ہوں گے، شام کے رستے ہوں گے، میرا بھائی اکیلا ہوگا، پھوپھیوں بہنوں کے سر پہ مخنا و چادر ہوں گے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. جناب علی اکبر پہنچے میدان کربلا میں. جناب علی اکبر نے 120 دشمنوں کو فنار کیا, 120 قاتلوں کو اور دشمنوں کو فنار کیا. اور ایک ایسا مرحلہ آیا, وہ شیر حسین کا لڑتے لڑتے, وہ حیدر کرار کا پوتا لڑتے لڑتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچا کہ ایک برچھی سینے میں آ کر لگی. علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے, آواز دی, بابا سلام. مدد کو نہیں پکارا علی اکبر نے, اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, کہ بابا سلام. حسین گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے اس جانب جہاں سے علی اکبر کے سلام کی آواز آئی تھی, اور کہتے جاتے تھے, یا علی, یا علی, اے بابا علی آئیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر. کیا دیکھا؟ علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. آپ گریہ کر رہے ہیں عزیزانو, آج رونے کا دن ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہ بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ کہ بابا ایک ظالم نے برچھی ماری اور برچھی کا پھل ٹوٹ گیا. امام نے ایک مرتبہ ہاتھ ہٹایا, علی اکبر کی برچھی کو ہلانا چاہا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑ لی. میں کہتا ہوں زمین کربلا ہل رہی ہوگی. عجب نہیں آواز دی ہو, نانا آئیے, اپنے ساتھ ابراہیم کو ملائیے. حسین نے برچھی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. اجرکم اللہ. ایک منزل اور لیں گے عزیزانو. میرے مولا حسین نے سینے پر سینہ رکھ دیا, لبوں پر بوسہ لینے لگے, علی اکبر ہمت کرو, علی اکبر ہمت کرو. علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. اب بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ ارے جس کی کمر ٹوٹ گئی, جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا. راوی کہتا امام نے لاشا اٹھایا, راوی کہتا امام نے لاشا اٹھایا, چند قدم آگے گئے, لاشا زمین پر رکھ دیا, پھر اٹھایا, پھر زمین پر رکھ دیا. 3 جگہ حسین نے لاشا رکھا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ بنی ہاشم کا بچوں, بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں. اس چاند کی 10 کو سانجھ طلب, شبیر سے دنیا خالی تھی. بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے, اکبر بھی گئے, قاسم بھی گئے. منہ تکنے کو ایک ایک کار رہی, چھاتی پہ جو سونے والی تھی. سرور پہ حسن کی ودھوا نے 2 چاند سے ٹکڑے وار دیے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماں
اب آئی ہیں سکھیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، خالی تھی، اس چاند کی دس کو سانجھ طلب شبیر سے دنیا خالی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عاشور کا سورج نمودار ہو گیا، حسین صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک جنازے اٹھا چکے۔ کیسا بنایا تھا اللہ تو نے حسین کو، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا لائے، کبھی علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا لائے۔ حسین دو بھانجوں کے لاشیں بھی لے آئے۔ حسین اپنے بھتیجے قاسم کا پامال لاشا بھی لے آئے۔ میرے مولا جب گنج شہیداں کو سجا چکے تو ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اہل بیت پیغمبر کی مدد کرے؟ حسین وہاں مدد کو پکارتے تھے، وہاں خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میرے مولا پلٹے خیمے کی طرف، اے زینب ابھی بھائی زندہ ہے؟ کہا بھائیا جب آپ مدد کو پکارتے ہیں علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا۔ اے زینب میرے بچے کو میری گود میں دے دو۔ جناب رباب نے اپنا مجاہد تیار کیا، امام حسین کی گود میں دے دیا، لے کے چلے میدان کربلا میں۔ اے قوم اشقیاء، اس بچے نے کیا کیا؟ اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو، ایک تیرے سے شعبہ تھا۔ علی اصغر نے گلے پر تیر لے لیا، حسین نے چلو میں پانی کو خون کو لیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ میرے مولا نے چہرے پر خون ملا، کہا یا اللہ میں اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں آؤں گا، محشر میں آؤں گا۔ عزادار و حسین اکیلے ہو گئے، خیمے کے دروازے پر بہن کو سلام کیا،
بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین کو کیسے رخصت کیا یہ زینب کا کلیجہ جانتا ہے۔ میرے مولا ذوالجلال کے قریب آئے، دائیں دیکھنے لگے، بائیں دیکھا، زینب سمجھی بھائی کو عباس یاد آ گیا، میری بیوی آگے بڑھی، ذوالجلال کی لگام تھامی، ارے بھائی ابھی زینب زندہ ہے۔ حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اے ذوالجلال اس سے پہلے تو تو نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، گھوڑے نے اشارہ کیا، سکینہ پیر پکڑے بیٹھی تھی، بابا میں یتیم ہو جاؤں گی،